آداب عرض جناب، ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو بہت سے یعنی اس میں لوگ موجود تھے، صاحبان علم بھی تھے، ہم جیسے کچھ جاہل بھی تھے. تو ایک صاحب ڈپریشن پہ کچھ معلومات اکٹھی کر کے لائے تھے، کچھ انہوں نے کام کیا ہوا تھا. تو وہ بہت اس حوالے سے باتیں کرنے لگے کہ ذہن کی اس طرح کی چھلانگ سے جو ہے وہ انسان ڈپریس ہوتا ہے اور یہ وہ چیزیں. تو دوسرے صاحب نے بڑا ایک ان سے اچھا سوال، بڑا بیسک کوسچن کیا. انہوں نے کہا بھی آپ یہ بتائیں، باقی باتیں چھوڑ دیں، آپ یہ بتائیں کہ ڈپریشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ڈپریشن کا اردو ٹرانسلیشن کیا ہوگا. کتنا معمولی سا سوال. تو انہوں نے کہا کہ مایوسی. انہوں نے کہا نہیں، مایوسی تو ہوپ لیسنس کا ترجمہ ہوگا، ڈپریشن کو کیا کہیں گے. اب وہ صاحب پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ خود بتا دیں کہ ڈپریشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈپریشن کا اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہے، یعنی کہ ہماری روایت کا لفظ ہی نہیں ہے، یعنی ڈپریشن کے متبادل کوئی لفظ اردو کی روایت میں موجود نہیں ہے. میں نے ان کی بات کو بہت یعنی ڈیپلی محسوس کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ڈپریشن کا اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہے تو یہ ان سوغاتوں میں سے ہے جو ہمارے مالک مختار انگریز بہادر ہمیں دے کر گئے ہیں. یعنی ہم نے جو ہے وہ اردو والا ڈپریس نہیں ہوتا، برے صغیر کا آدمی ڈپریس نہیں ہوتا، اس ہندی تہذیب کا آدمی ڈپریس نہیں ہوتا. تو یعنی یہ بات ایسی ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے تو اسی پر کچھ اور باتیں آگے کرنے جا رہا ہوں. لیکن آپ کی سجیشن ہے، کمنٹ سیکشن میں آپ نے کہا اور مجھے بہت اچھا سجیشن یہ لگا کہ ڈپریشن پہ کچھ گفتگو کی جائے. اسی حوالے سے اور جو بھی موضوعات آپ چاہتے ہیں کہ ان پہ میں بات کروں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے. اور یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر پسند آ جائے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہے. بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز تک آپ کی رسائی بھی ہو سکے. جناب والا ڈپریشن پر باتیں کرتے ہیں کچھ، اور وہ یعنی ہمیں کہا گیا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ ڈپریس کیوں رہتی ہے، کیوں انگزائٹی اور ڈپریشن اور اوور تھنکنگ جیسے معاملات جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کو کھائے چلے جا رہے ہیں، اور نوجوان نسل بڑی تیزی سے انہیں مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے. جواب اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہی سوغاتیں جو سسٹم ہمیں بنا کر دیا گیا ہے، یہ سسٹم ہی بڑا ڈپریسنگ ہے، یہ ماحول بڑا ڈپریسنگ ہے. بھائی بچہ بہت کم سنی میں اس کو پریشر کوکر میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی زندگی کو ایک پریشر کوکر بنا دیا جاتا ہے. وہ اسکول میں ہوتا ہے، کوئی تقریباً 8 سبجیکٹس اس کے ہوتے ہیں، تو ان 8 سبجیکٹس کے 8 ٹیچرز کا پریشر اس چھوٹے سے بچے پہ ہوتا ہے. یہاں رکتا نہیں ہے کام، وہ شام کو اکیڈمی جاتا ہے تو ان 8 سبجیکٹس کے 8 دوسرے ٹیچرز کا پریشر بھی اس پہ آ جاتا ہے. گھر پہ آتا ہے تو ماں اور باپ ہوتے ہیں، ان 2 ماں باپ کا پریشر بھی اس پہ ہوتا ہے. کتنے ہو گئے؟ 8 اور 8 16 اور 2 18. ان میں 2 اور اضافہ کر لیجئے، اسکول کا پرنسپل بھی ہے اور اکیڈمی کا بھی پرنسپل ہے. ان 20 لوگوں کا پریشر ہے ایک چھوٹے سے بچے پہ. اس پریشر کوکر کے اندر جو بچہ پروان چڑھے گا، یعنی پریشر کس بات کا ہے؟ آپ کہیں گے بھی کیسا پریشر کی کیا بات کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں بڑی مشہور بات ہے، نمبر، تمہارے نمبر جو ہیں وہ پاسنگ مارکس کیوں ہیں؟ تم پوزیشن کیوں نہیں لے کے آئے؟ جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں؟ ایسے معاملات اور ایسے مسائل. جب آپ بچپن سے ہی بچے کے ذہن میں یہ کمپٹیشن کی حس انکلکیٹ کر دیں گے، اچھا اول تو اس کے بچپن میں بڑے بھیانک نتائج آج کل نکل رہے ہیں. بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، یعنی صرف نمبر نہ آنے پہ، نمبرز اچھے نہیں آ رہے خودکشی کر رہے ہیں، صرف یعنی ان معاملات کی وجہ سے. لیکن یہ وہاں تک رکتا نہیں ہے معاملہ. اگر بچہ اس دورانیہ کو سروائیو کر بھی جائے تو یہ وہاں تک معاملہ رکتا نہیں ہے. اگر اس دورانیہ میں وہ ڈپریشن کا شکار نہ بھی ہو تو آگے جو پوری زندگی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو پکڑ لے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو بچپن ہے. آگے جب بڑا ہو رہا ہے تو جناب والا اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، مہران میں سفر کرتے ہیں، ہر ویکنڈ پہ پکنک پہ گھر والے چلے جاتے ہیں، اچھا لیونگ سٹائل ہے، اچھا ماحول ہے، اچھا انداز و طرز زندگی ہے. لیکن جیسے کارل مارکس نے کہا تھا کہ بھئی آپ کا لیونگ سٹائل بہت اچھا ہے جب تک کہ آپ کے پڑوسی کا اس سے بہتر نہیں ہے. اب معلوم ہوا کہ آپ کے کولیگ جو ہیں، آپ تو مہران پہ چلتے پھرتے ہیں اور آپ کو تو مہران میسر ہے، جو ہے وہ آمد و رفت کے لیے آپ کے کولیگ کو جناب والا مرسیڈیز مل گئی اور انہوں نے جو ہے وہ یا بی ایم ڈبلیو خرید لیا، کوئی بہت مہنگی گاڑی خرید لی، مجھے تو بہت زیادہ پتہ نہیں ہے. تو اب جب ان کے پاس ایسی گاڑی آ گئی تو پھر اب مہران اچھی نہیں ہے، پھر کوئی خوشی نہیں ہے مہران میں. آپ بہت اچھے گھر میں رہ رہے ہیں یا رہ رہی ہیں، لیکن جب آپ کو شمیم صاحب کی بیگم نے بتا دیا نا کہ ہم تو اگلے ہفتے 5 کنال کے اپنے بنگلے میں شفٹ ہونے لگے، تو یہ 10 مرلے کا گھر اچھا نہیں لگے گا. پھر جو ہے وہ کچن چھوٹا پڑ جائے گا، پھر تو یعنی اسٹور روم بھی چھوٹا پڑ جائے گا. ایسے جیسا ہمارا ماسٹر بیڈ ہے ویسا تو دوسرے لوگوں کے یہاں چھوٹا سا کمرہ ہوا کرتا ہے، یعنی اس قسم کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کمپٹیشن کی حس جو ہے یہ
بڑا بیسک فیکٹر ہے انسان کے ذہنی بیلنس کو خراب کرنے میں، اور ذہن کے بیلنس کا خراب ہو جانا ہی دراصل ڈپریشن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد یعنی صرف اور صرف یہ معاملات نہیں ہوتے، یہ تو ایک وجہ ہے، کمپٹیشن تو ایک وجہ ہے۔ اچھا اب بہت سے لوگ کہیں گے، بہت سے والدین میرے پیچھے پڑ جائیں گے، آپ نے بچوں کا دماغ خراب کر دیا۔ نہیں، آپ کا بچہ فرسٹ آنا چاہیے، آپ اور بچوں کو چاہیے کہ وہ فرسٹ آنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، لیکن اپنے کمپٹیشن میں، یعنی وہ دوسرے تیسرے لوگوں کے ساتھ جو مقابلہ کر رہا ہے، یہ حسد کی آگ ایجاد کر دے گا۔ آپ جو ہے وہ بچے سے کہیں بیٹا تمہاری مارک شیٹ پہ پچھلے سال جو گریڈ تھا وہ اس سال اس سے بہتر آنا چاہیے، کیونکہ تمہیں اپنی پرسنالٹی کو گرو کرنا ہے۔ یہ تو ہوئی ایک بات، لیکن مجھے والدین سے ابھی بات نہیں کرنی، ینگ پیرنٹس کے لیے شاید یہ بات مفید ہو، مجھے جو ہے وہ جوان لوگوں سے بات کرنی ہے کہ بہت سے مسائل ہیں بھائی، یعنی کہ مجھے جن صاحب نے یا جن صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ڈپریشن پر ویڈیو بنائیں، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور یعنی یوتھ کے اندر جو معاملات اور مسائل ہیں وہ گوناگوں ہیں۔ آپ کی ڈگری ختم نہیں ہو رہی، سب سے پہلے تو بیسک مسئلہ، ڈگری اگر ختم ہو گئی تو پھر جاب لیسنس کا مسئلہ، آپ جو ہے وہ کریں گے کیا؟ یعنی لڑکی ہے تو اس کی ابھی ڈگری ختم نہیں ہوئی، اس کے اوپر گھر والے شادی کا پریشر ڈالیں، مثلا پریشر ہی پریشر ہے ہر چیز کا، مسائل ہی مسائل ہیں۔ اچھا اگر یہ ڈپریشن ہوتا نا کہ ہم جو ہے وہ کسی سوسائٹل مسئلے کو لے کر کے ڈپریس ہوتے کہ یار ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پولوشن کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، یا مثلا ہم کچھ اور طرح کے معاملات اور مسائل، ہم جو ہے وہ اپنے شہر کی صفائی سے متعلق سوچ رہے ہوتے، ہم جو ہے وہ اپنے نظام کی بہتری کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے، ہم کچھ جو ہے وہ بچوں کی جو ہے وہ جہالت سے متعلق سوچ رہے ہوتے، سوسائٹی کے اندر ایجوکیشن کو جو ہے وہ پریویل کرنے سے متعلق سوچ کے کچھ جو ہے وہ ڈپریس ہو رہے ہوتے، تو یہ کچھ انسانی ڈپریشن بھی ہوتا۔ یہ جو روٹی کپڑا اور مکان تک ہمارا ڈپریشن محدود کر دیا گیا، یہ تو یعنی بہت جسے کہیے کہ کتے بلی والا ڈپریشن ہے جس میں ہمیں مبتلا کر دیا گیا ہے، اور اس سے یعنی کہ میرا خیال ہے کہ انسانیت پہ یہ بہت بڑا وار ہے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ بھئی اس سے جو ہے وہ چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، یعنی ہر آدمی کا مسئلہ، ہر آدمی کی کہانی مختلف ہے، دھوپ بھی پڑ رہی ہے تو بہرحال جلدی سے گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ آپ جو ہے وہ چند ایک کام کر لیں، جوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، ایک تو مہربانی کرو یار، رات کو سو جایا کرو، یعنی چند گھنٹے ہی صحیح، چاہے 2-3 گھنٹے ہی صحیح، لیکن رات کو سویا ضرور کرو۔ یہ جو تم نے نیچر کے نظام سے ٹکر لی ہوئی ہے، یہ ایک بڑا سبب ہے کہ ذہنی پوزیشن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ پا رہی، تم جو ہے وہ ذہنی بیلنس کو برقرار نہیں رکھ پا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیچرل بیلنس خراب کر رہے ہو نا، نیچرل بیلنس خراب ہو رہا ہے، فزیکل بیلنس خراب ہو رہا ہے، اور ساؤنڈ باڈی ہے ساؤنڈ مائنڈ۔ ٹھیک ہے، میں بہت زیادہ یعنی کہ کوئی میڈیکل یا سائیکولوجیکل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو روزانہ رات کو موبائل پہ ساری رات گزار رہا ہے یا کتاب میں بھی گزار رہا ہے، وہ عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ اس کو چاہیے کہ بستر پہ رات کو سو کر رات گزارے، یا چند گھنٹے کم سے کم ضرور سو جائے۔ دوسرا کام یہ کرو، اہم کام، کہ اپنے 24 گھنٹوں میں چند ایک منٹ، 2 3 5 10 منٹ اللہ سے بات کر لیا کرو۔ یعنی یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں وہ خود کہتا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے کہ جب کوئی اس کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کا جواب دیتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اب اس کا ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں سے سوئی چبھی ہوتی ہے وہاں سے درد سے نجات دیتا ہے، مسئلے کو دور کر دیتا ہے۔ یہ ایک دو معاملات اور مسائل اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے، اور اپنے اندر سے کمپٹیشن کی حس کو نکالیے، دوسروں سے جلنا چھوڑ دیجئے، آپ کی زندگی بھی انشاءاللہ جسے کہیے کہ نحوستوں سے پاک ہو جائے گی، شاید برکتیں زندگی میں لوٹ کر دوبارہ آ سکیں۔ بہت شکریہ۔